السلام علیکم ناظرین، پروگرام طریق زندگی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ امتیاز حسین۔ ناظرین، ہر دن کی طرح آج بھی ہم ایک نئے عزم، نئی سوچ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا عنوان ہے بیماری اور تیمارداری۔ ہر انسان کے ساتھ بیماری لگی رہتی ہے، اور بیمار انسان کس کو کہتے ہیں، بیماری کے کیا آداب ہوتے ہیں، اس حوالے سے آج کے پروگرام میں انشاءاللہ گفتگو رہے گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر راحیل اعجاز صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ پروفیسر صاحب، بیماری ہر انسان کے ساتھ لگی رہتی ہے، اور بیماری کے کیا آداب ہوتے ہیں اور تیمارداری کس انداز سے کرنی چاہیے، ذرا رہنمائی فرمائیے گا۔ بیسیکلی بات یہ ہے کہ بیماری بھی بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے اندر بھی ایک مومن کے لیے بڑی بھلائیاں ہیں۔ بیمار انسان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے بھی انعامات کی ایک نوید سنائی گئی ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اس پر رحم فرماتا ہے، اور اسے جو ہے وہ نیکی پر آنے کی توفیقات سے نوازتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ بیماری کی حالت میں ہر بندے کو اپنا ایک کیتھارسس کرنے کا موقع ملتا ہے، اسے اپنی کمیاں کوتاہیاں اور خامیاں نظر آتی ہیں، اور وہ بیماری کی حالت میں غور کرتا ہے کہ جب وہ صحت مند تھا تو اس نے کس طرح سے صحت کی ناقدری کی، اور کس طرح سے بے ضابطگیوں بے اصولیوں کی وجہ سے اپنی صحت کو خراب کیا، اور بالآخر وہ بیمار ہو گیا۔ تو بیماری کا معاملہ ایسا ہے، اللہ کی طرف سے بیماری ہے، اور جو بیماری بھی ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج بھی اتارا ہے۔ یعنی جتنی بھی بیماریاں ہیں اور جتنی بھی بیماری کی نوعیت ہے، جو بھی پیچیدگیاں اس کے اندر ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کا علاج معالجہ موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہر بیماری کا علاج بھی اتارا گیا ہے، اس کا علاج بھی موجود ہے سبب کے درجے میں، تدبیر کی صورت میں۔ لیکن یہ بات جو ایمان سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ شفا من جانب اللہ ہے، شفا دست قدرت میں ہے۔ کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب، کوئی معالج کتنا ہی ماہر اور حاذق کیوں نہ ہو، لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہ کسی کو بھی شفا دینے پر قدرت نہیں رکھتا۔ شفا اللہ رب العزت کی ذات ہی دیتی ہے، اور اسی ذات سے، اسی بارگاہ سے شفا یابی کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ باقی یہ کہ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا گیا کہ انہوں نے فرمایا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی ذات ہے جو مجھے شفا دیتی ہے، مجھے ٹھیک کر دیتی ہے۔ تو شفا اللہ کی جانب سے ہے۔ تو اس حوالے سے ایمان اپنا یہی رکھنا چاہیے۔ لوگ کرتے یہ ہیں کہ وہ جی ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی بڑا ایکسپرٹ ڈاکٹر ہیں، اپنے شعبے کا ماہر ہے، یا بہت اچھا حکیم ہے، یا بہت اچھا طبیب ہے، حاذق طبیب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، کیونکہ انسان کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو سبب وہ اختیار کرتا ہے، ساری توقعات اس سبب سے وابستہ کر لیتا ہے، اور مسبب الاسباب سے اس کی نظر ہٹ جاتی ہے۔ جبکہ معاملہ یہ ہے کہ توکل کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ اسباب اختیار کرتے ہوئے نظر مسبب الاسباب پر رکھی جائے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید میں فرمایا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی ذات ہے، وہی بارگاہ ہے جو مجھے شفا یاب کرتی ہے، مجھے صحت بخشتی ہے، مجھے تندرست کرتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ شفا یابی کا معاملہ جو ہے وہ خالصتاً اللہ رب العزت کی ذات پر منحصر ہے کہ وہ اپنے دست قدرت سے جسے چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے شفا عطا فرمائے۔ لیکن انسان کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب سبب اختیار کرتا ہے تو اس کی ساری توقعات سبب سے وابستہ ہو جاتی ہیں، اور وہ مسبب الاسباب سے اپنی نظر ہٹا لیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ توکل کی تعریف، یعنی اللہ پہ بھروسہ کرنے کی تعریف جو علماء نے لکھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نظر اسباب اختیار کرتے ہوئے نظر مسبب الاسباب پر رکھنا توکل ہے۔ تو علاج معالجے کے حوالے سے بھی یہی بات ہے۔ بیماری آ گئی، کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہوں، سب سے پہلے تو یہ شکوہ شکایات نہ کریں۔ بیماری بھی پارٹ آف لائف ہے، زندگی کا ایک حصہ ہے، اور بیماری سے ہر انسان ہی گزرتا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ وہ سدا صحت مند رہے اور اس پہ کبھی بیماری نہ آئے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ بیماری کہتے کسے ہیں۔ بیماری نام ہے آپ کی جسم کے اندر کسی چیز کی کمی یا کسی چیز کی زیادتی کے ہو جانے کا، جو کسی نہ کسی پیچیدگی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، اور جسم اس سے متاثر ہوتا ہے، اور آپ کی نارمل لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے، گویا کہ آپ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ایسی کوئی صورتحال ہو بھی گئی تو گھبرائیں بالکل نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں۔ یہ بیماری آپ کے درجات، آپ کے روحانی درجات کو بلند کرنے کا باعث ہے، اور یہ اللہ سے آپ کو قریب کر دے گی، اور فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں، اور اس میں آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سبب اختیار کریں، تدبیر کرتے ہوئے علاج کی راہ اختیار کریں۔
یعنی معالج کے پاس جائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اچھے ڈاکٹر کا انتخاب کریں جو خیر خواہ ہو، خدا ترس ہو اور انسانی بھلائی کے حوالے سے ذہن اس کا ہو اور وہ کام کرتا ہو۔ تو پھر علاج معالجے کا سلسلہ ہے، اور علاج کرواتے وقت، دوا کھاتے وقت یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ تدبیر ہے۔ باہر طور میری بیماری صحیح ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پورا بھروسہ ہونا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ سے جلد مجھے شفا عطا فرمائی جائے گی، یہ ذہن رکھیں اور اس طرح سے شکوے شکایات کو اپنی زبان سے دور کر دیں۔ اور اگر کوئی اور بیمار ہے تو آپ پر، ایک دوسرے مسلمان پر، اس کے قریبی لوگوں پر، اس کے احباب پر، اعزاء اقارب پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس کی عیادت کو جائیں، اس کی تیمارداری کو جائیں، اس کی بیمار پرسی کو جائیں۔ دیکھیں حضرت ابو بردہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر مدینے میں رہتے تھے اور وہ دوسرے شہر میں شفٹ ہو گئے تھے، غالباً مصر یا کوئی دوسرا علاقہ تھا، وہاں پہ وہ رہتے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ عبداللہ ابن عمر بیمار ہیں تو وہ وہاں سے سفر کر کے آئے ایک طویل دورانیے کا، اور عبداللہ ابن عمر کی انہوں نے بیمار پرسی کی، تیمارداری کی۔ تو عبداللہ ابن عمر نے ان سے کہا کہ آپ تو بہت دور سے میرے لیے آئے ہیں، تو صرف میری تیمارداری کی خاطر آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، صرف آپ کی تیمارداری کی خاطر آئے ہوں اور کوئی کام مجھے نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا پھر آپ نے اتنا تکلف کیا، اتنی آپ نے مشقت اٹھائی، اتنی دقت سے اتنا لمبا سفر، کیونکہ اس وقت سفر ایک بہت صعوبتوں والا ہوتا تھا، آسان نہیں ہوتا تھا سفر کرنا۔ تو انہوں نے کہا ہاں، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کو، اس کی بیمار پرسی کو حاضر ہو، اس کی دلجوئی کرے، اسے حوصلہ دے، اسے یقین دلائے کہ وہ صحیح ہو جائے گا اور اس کی ڈھارس بندھائے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کے والد میرے والد کے دوست تھے، اور حکم یہ ہے کہ تمہارے والد کے جو دوست ہوں اور جب تمہارے والد انتقال کر جائیں تو ان کے دوستوں سے یا ان کے دوستوں کے جو ملنے جلنے والے تھے ان سے ان کا خیال رکھو۔ تو آپ میرے والد کے دوست کے بیٹے ہیں اور نہ میرے والد حیات ہیں نہ آپ کے والد زندہ ہیں، لہٰذا میں آپ کی بیمار پرسی کو حاضر ہوا۔ تیسری بات یہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو مغفرت کی بشارت حاصل ہو تو وہ کسی بیمار کے پاس حاضر ہو، اس کی تیمارداری کرے، اس کی دلجوئی کرے، اس کی حوصلہ افزائی کرے، اس کو ڈھارس بندھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا اور کوئی مقصد نہیں تھا، مجھے خبر ملی کہ عبداللہ ابن عمر یعنی آپ بیمار ہیں، لہٰذا میں نے رخت سفر باندھا اور مدینے میں آپ کی تیمارداری کے لیے آ گیا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ تیمارداری کتنا اہم معاملہ ہے اگر سمجھا جائے تو۔ ایک بیمار کو ڈھارس بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے تسلی چاہیے ہوتی ہے، اسے دلجوئی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بظاہر نارمل حالت میں ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم اپنے کام آرام سے سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، ہاتھ پیر صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہی صحیح سلامت آدمی جب بیمار ہو جاتا ہے تو وہی ہاتھ پیر جو اس کے بالکل ایکٹیولی فنکشن کر رہے ہوتے ہیں وہ بے حس و حرکت ہو جاتے ہیں، بستر پہ پڑ جاتا ہے اور بخار اس کو آ لیتا ہے، اور اس طرح سے اس کا پورا جسم باوجود سلامت ہونے کے اس طرح سے متحرک نہیں ہو پاتا، وہ اپنے کام انجام نہیں دے پاتا، بلکہ دوسرے انسانوں پر اس کا انحصار ہو جاتا ہے کہ دوسرے انسان اس کے لیے آگے بڑھیں، اس کے لیے آسانی پیدا کریں جب تک وہ بیمار ہے، اسے اٹھائیں بٹھائیں یا اس کو سہارا دے کر چلائیں یا اس کو وقت پہ دوا دیں اور اسے دیگر ضروریات زندگی کے معاملات میں مصروف ہونے سے فارغ رکھیں تاکہ اس کو کسی قسم کی ٹینشن نہ ہو، بار خاطر نہ ہو۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ایک بیمار کے تعلق سے باقی لوگوں پر عائد ہوتی ہیں، اور یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ جا کے بیمار کی تیمارداری کریں اور اس حوالے سے اپنا کام بجا لائیں اور خدمات ادا کریں۔ جی بالکل، نہایت ضروری ہے کہ ہم بیمار لوگوں کی مدد کریں اور اس وقت ان کو ہماری ضرورت ہوتی ہے ہم ان کی داد رسی بھی کریں۔ ناظرین، سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہم بریک پر چلتے ہیں۔ آپ اپنے فیڈ بیک کا اظہار info@iqra.tv پر کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، ہماری بات چل رہی تھی بیماری اور تیمارداری کے حوالے سے، اور پروفیسر صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ بیماری ہوتی کیا ہے اور اس کے کیا وجوہات ہوتی ہیں ایک انسانی جسم کے اندر۔ یقیناً انسانی جسم کے اندر کوئی ایسی مدافعات ہو جاتی ہے، کوئی ایسا اندر کا سسٹم ڈیمیج ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بیماری کا ظہور ہوتا ہے۔ پروفیسر صاحب اس حوالے سے بھی ذرا رہنمائی فرمائیں کہ ایک بندہ جب مرض کا شکار ہو جاتا ہے تو لامحالہ طور پر اسے ایک ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے، تو ڈاکٹر کو معالجے کے دوران کون کون سی ایسی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ معالجہ بہتر انداز میں ہو
اور وہ شخص دوبارہ ایک معاشرے کا حصہ بن سکے؟ دیکھیں، مریض کو سب سے پہلے جو تسلی ہوتی ہے وہ ڈاکٹر کے اچھے رویے کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ مریض کو ایک طمانینت کا احساس ہوتا ہے اگر ڈاکٹر اس کو تسلی دینا شروع کر دے کہ آپ گھبرائیں نہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، تو یوں سمجھ لیں کہ 50% آرام تو ڈاکٹر کی مسیحائی کے جملے سن کر، اس کے اچھا اخلاق دیکھ کر اور اس کی جو داد رسی والے الفاظ ہوتے ہیں اس سے ہی قرار آ جاتا ہے۔ پیشنٹ وہیں پہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے کہ نہیں جی کوئی ایسی بات نہیں ہے اور میرے معالج مجھے یقین دلا رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر تو ایک مسیحا کی صورت میں مریض کے سامنے آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات یہ کہ انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جن لوگوں کا علاج کر رہے ہیں تو ہم علاج کرنے کے قابل ہوئے اللہ کی عطا سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے مواقع فراہم کیے، ہمارے لیے وہ اسباب بنائے کہ ہم پڑھ لکھ کے اور اس مقام پر پہنچے کہ آج ہم جو ہے وہ لوگوں کا علاج کرنے کے قابل ہوئے، ڈاکٹر بنے، اسپیشلسٹ بنے، کنسلٹنٹ بنے یا سرجن بنے۔ تو خدا خوفی ہونی چاہیے۔ دیکھیے، خدا خوفی، خدا ترسی کے بغیر مسیحائی کا کام نہیں ہو سکتا، انسانیت کا کام نہیں ہو سکتا، اور آپ اچھے طریقے سے کسی کو ریلیف نہیں پہنچا سکتے۔ خدا خوفی ہوگی، خدا کی حضور جواب دہی کا احساس ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ مجھ پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ میرے پاس جو پیشنٹس آ رہے ہیں وہ بڑی توقعات لے کر آ رہے ہیں، اور میں صرف پیسوں کے حصول کے لیے انہیں ایکسپلائٹ کروں تو ظاہر ہے اپنے پاس چکر لگواؤں یا بار بار بلاؤں یا روڈلی ان سے بیہیو کروں، یا میرے پاس بہت لمبی لائن ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ایک مریض کو صحیح سے ایگزامائن کروں، اس کا معائنہ کر سکوں، اس کا چیک اپ کروں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اور یہ تو اخلاقیات کے بھی خلاف ہے، یہ تو انسانیات کے بھی خلاف ہے۔ چاہے جائے کہ ہم دین اسلام کی بات کریں، ایک مسلمان کی بات کریں، تو ایک مسلمان ڈاکٹر، ایک مسلمان معالج پر تو آپ سمجھ لیں اہم ترین ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو جواب دہی کا تصور اپنے ذہن میں رکھے، اور جس مقام پہ آج وہ پہنچا ہوا ہے، لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں اور ان کی جو توقعات ہیں، ہر پیشنٹ پہ اپنا مناسب وقت صرف کرے اور اس کا اچھی طرح چیک اپ کرے، اس کی تسلی کے ساتھ، اور اس کے سوالات کو سنیں، اس کی کمپلینس کو سنیں کہ کیا طبی شکایات ہیں جو وہ لے کر میرے پاس آیا ہے، یا وہ اپنے طور پہ کیا سمجھتا ہے۔ کیونکہ جو بیمار آدمی ہے، ڈاکٹر کے لیے تو وہ ایک بیمار جسم ہے، لیکن وہ تو اپنے طور پر ایک فرد ہے، اور جس فرد کا اپنا جسم ہے، جو چیز وہ بھگت رہا ہے، جھیل رہا ہے، اس کے بارے میں اس کے اپنے کچھ احساسات ہوں گے، کیونکہ وہ اس پہ گزر رہے ہیں۔ تو اس پہ جو گزر رہی ہے، ڈاکٹر کو چاہیے بڑی تسلی سے، تشفی سے اس کی بات سنیں، اور سننے کے بعد پھر اسے سمجھانا شروع کرے اور اسے پیشہ ورانہ رہنمائی فراہم کرے، طبی نقطہ نگاہ سے ہدایات جاری کرے، پھر اس کو تشخیص کرے مرض کی، اور نسخہ جات دے، پریسکرپشن دے، اور اس کو بہترین ادویات لکھ کر دے، اور اس کی کاؤنسلنگ کرتا رہے۔ دیکھیں، ایک معالج کے اوپر مسیحائی کے طور پر یہ فرائض اور ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اس کے بغیر اگر یہ کام کیا جائے گا تو وہ انصاف نہیں ہوگا۔ معذرت کے ساتھ، وہ معالج اچھا معالج نہیں ہے، وہ ڈاکٹر اچھا ڈاکٹر نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے شعبے کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر رہا، کیونکہ یہ کام اکہرا نہیں ہے، کئی چیزوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں رہنمائی فرما رہے تھے۔ ناظرین، بالکل چونکہ معاشرے کی جب تعمیر کی جاتی ہے تو ہمیں دو شخص ایسے نظر آتے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کی تعمیر میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک تو انسان کی زندگی میں جو استاد ہے، جو بنیادی کردار ادا کرتا ہے، وہ ہمارے مستقبل کے معمار ہوتے ہیں، کیونکہ جو انسان سیکھتا ہے وہ استاد سے سیکھتا ہے، اور استاد سے جو کچھ سیکھا ہوتا ہے تو اپنی فیوچر لائف کے اندر وہ اس کو امپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہے، اور معاشرہ بہتر سے بہترین بن جاتا ہے۔ اور دوسرا جو شخص ہماری زندگی میں ہوتا ہے وہ معالج ہوتا ہے۔ وہ ہمارے کام اس وقت آتا ہے جب ہم فزیکل اعتبار سے ڈسیبل ہو جاتے ہیں، ہم بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دو، کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس قوم کے ڈاکٹرز اور اس قوم کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ بہترین نہ ہوں۔ تو ناظرین، سوالات کا سلسلہ مزید آگے بڑھتا رہے گا۔ پروفیسر صاحب سے ہم جانیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل تھا کہ جب ان کے پاس کوئی مریض آتا تھا، یا اس دور میں جب کوئی شخص بیماری کا شکار ہو جاتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیا تعلیمات سے آراستہ فرماتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تاکید فرمائی کہ بیماری کی صورت میں بیمار ہو جانے کے بعد آپ اپنا علاج معالجہ کریں، ضرور دوا لیں، یہ تدبیر ہے، یہ سبب ہے، اور سبب اختیار کرنے کا حکم ہے ہمیں شارع علیہ السلام کی طرف سے۔ ایسا نہیں ہے کہ سبب کو نظر انداز کر دیا جائے، صرف دعاؤں پہ اور تعویذات پہ بھروسہ کر لیا جائے، ایسا قطعاً نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو دنیا ہے وہ قوانین قدرت کے تابع ہے،
اور ہر چیز قوانین قدرت کے تابع ہے، اور قوانین قدرت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے، جو اللہ کلی شعین قدیر ہے، اسی نے وضع فرمائے ہیں، اسی نے بنائے ہیں۔ تو جب اللہ نے قوانین قدرت بنائے ہیں اور ہر چیز سسٹم کے حساب سے چل رہی ہے تو، اور اسباب کے دائرے کے اندر چل رہی ہے، ہر معلول کی ایک علت ہوتی ہے، تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے سبب اختیار کریں۔ اگر آپ صحت مندی سے بیماری کی طرف آ گئے ہیں تو تدبیر کرتے ہوئے دوا اختیار کریں، سبب اختیار کریں، علاج کروائیں، معالج کی طرف رجوع کریں۔ ہاں، اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ صحیح بندے کے پاس جائیں جو صحیح تشخیص کرنے کے قابل ہو۔ اور ہمارے یہاں نارملی ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہم اتنے اویئر ہوتے ہیں کہ کون سے اس شعبے کے ماہرین ہیں اور کون سے بہترین معالج اور کنسلٹنٹس موجود ہیں جن سے ہم رجوع کر کے اپنی بیماری کی درست تشخیص کروا سکتے ہیں اور صحیح معالجہ ممکن بنا سکتے ہیں۔ تو اس بات کا اہتمام کیا جائے، اور رسول اللہ نے واضح طور پہ دوا کرنے کو ارشاد فرمایا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ دوا کو چھوڑ دیں۔ جن صحابہ نے علاج معالجے سے روگردانی کی، آپ نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں کرو۔ اللہ کی طرف سے ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے، تدبیر کرنے کا حکم ہے، باقی معاملہ اللہ کے سپرد چھوڑ دو، شفا اللہ کی جانب سے ملے گی۔ اور یہی بات ڈاکٹر بھی سوچے، یہی بات مریض بھی سوچے، صحیح ہے نا؟ ڈاکٹر کے ذہن میں یہ ہو کہ میں کتنا ہی بیسٹ ڈاکٹر ہوں، کتنا ہی بیسٹ کنسلٹنٹ ہوں یا سرجن ہوں، ہر صورت میں صرف کوشش کر سکتا ہوں، اپنا بیسٹ اوپینین، ایکسپرٹ اوپینین دے سکتا ہوں، ڈائیگنوز کرنے کی پوری کوشش کر سکتا ہوں اور بہترین ادویات نسخے کی صورت میں فراہم کر سکتا ہوں، لیکن مریض کو مکمل طور پہ صحیح کرنا، روبہ صحت کرنا اور اس کے شفا دینا میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے دائرے میں نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کا معاملہ ہے، دست قدرت میں ہے شفا۔ تو معالج کو بھی چاہیے وہ دعا گو رہے اپنے مریضوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ اللہ کے حضور کہے کہ یا اللہ، جو لوگ اسباب کے درجے میں معالج سمجھ کر میرے پاس آتے ہیں، مجھ سے توقعات رکھتے ہیں، مولا تو انہیں شفا یا فرما، میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں، میں تیرے حضور جواب دہ ہوں اور تجھ سے دعا گو ہوں کہ میری کوشش اپنی جگہ لیکن شفا تیری بارگاہ سے ملے گی۔ اور مریض کو بھی چاہیے کہ وہ ہر وقت یہ ذہن میں رکھے، ایک تو بلا وجہ کے شکایت نہ کرے کہ جی ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، اتنا عرصہ ہو گیا اور ابھی تک وہ صحیح نہیں ہو کے دے رہے۔ دیکھیں، ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ بھی یہ ذہن میں رکھیں ایک بیمار کی حیثیت سے کہ شفا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور جب اللہ کی طرف سے اذن ہوگا، حکم ہوگا، آپ شفا یاب ہو جائیں گے، تندرست ہو جائیں گے۔ بسا اوقات بیماریاں لمبی ہو جاتی ہیں، طول پکڑ جاتی ہیں، پیچیدگیاں بڑھ جاتی ہیں، لیکن صبر رکھیں، صبر کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ اور جتنا آپ کام ڈاؤن رہیں گے، جتنا آپ سکون کے ساتھ رہیں گے اور شکوے شکایت سے بچیں گے، اپنے آپ کو پریشان کرنے سے، مضطرب ہونے سے بچائے رکھیں گے، اتنی ہی جلدی آپ بہتر ہونے کی طرف آئیں گے، روبہ صحت ہونے کے امکانات آپ کے بڑھیں گے۔ اگر آپ مضطرب ہوں گے، بے چین ہوں گے، آپ کے اندر ہیجان برپا رہے گا، تو آپ سمجھ لیں دوہرے بیمار ہو جائیں گے۔ پہلے آپ جسمانی طور پہ بیمار تھے، اب آپ نفسیاتی طور پر بھی بیمار ہو جائیں گے، اور ذہنی صحت متاثر ہونا جسمانی صحت متاثر ہونے سے کئی گنا بڑا وبال ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ انسان کی ذہنیات و نفسیات ہی ہیں جو اس کو ایک قابل فرد، کارآمد فرد بناتی ہے معاشرے کا۔ اگر آپ جسمانی طور پہ بیمار ہیں تو کم از کم ذہنی طور پر، قلبی طور پر، نفسیاتی طور پر کام ڈاؤن رہنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو سیٹل رکھیں، اور خام و خواہ کا پینک جو ہے اس کا شکار نہ ہوں، تاکہ آپ نفسیاتی بحران سے بچ کر اپنے جسمانی معاملات کو پیچیدگیوں کے بحران سے نکال سکیں، اور انشاءاللہ اللہ کی طرف سے جب شفا عطا ہوگی تو آپ ایک صحت مند انسان ہو جائیں گے۔ جی بالکل، بہت عمدہ انداز میں پروفیسر صاحب ہماری رہنمائی فرما رہے تھے کہ بیماری کیا ہے اور بیماری کے اسباب کیا ہوتے ہیں، اس کے اثرات کیا ہیں۔ اسی حوالے سے ہم مزید سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ہم بریک پر چلتے ہیں۔ آپ اپنی فیڈ بیک کا اظہار info@iqra.tv پر کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہماری بات بیماری کے حوالے سے چل رہی تھی کہ بیماری ہر انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور جب بیماری کی بات کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسا مرض پیدا ہی نہیں کیا ہو جس کا حل، جس کے علاج اللہ تعالیٰ نے نہ رکھا ہو اس دنیا میں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر بیماری کا علاج اس انسان کے ارد گرد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ پروفیسر صاحب، آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے ارد گرد بیماری کے جو علاج کے اسباب ہیں اس میں کیا کیا شامل ہو سکتا ہے؟ جیسے ہاسپٹلز بھی ہمارے آج کل لائف میں بہت کامن ہو چکے ہیں، تو اس حوالے سے ذرا رہنمائی فرمائے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، جس ایرا سے گزر رہے ہیں، اس کے اندر ہمیں ہیلتھ کانشیس رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ جو ہمارے لائف اسٹائلز ہیں اس کے حوالے سے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ کم از کم بیماریوں کی معلومات رکھیں ضروری حد تک، ہیلتھ کانشیس رہیں،
اور اویئر رہیں کہ کون سی بیماری ہے، کس وجہ سے ہوتی ہے، اس کے مختلف اسباب کیا ہیں، کھانے پینے سے کون سی بیماریاں جنم لے سکتی ہیں اور بے ضابطگیوں سے کون سی بیماریاں جنم لے سکتی ہیں، بڑھتی عمر کے ساتھ کن بیماریوں کے رسک بڑھتے ہیں۔ تو یہ تمام جو بنیادی جانکاری ہے، معلومات ہے، اس سے اویئر رہیں اور اپنے آپ کو اویئر کے طور پہ اپڈیٹ کرتے رہیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی ان کی صحت کے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں بھی اویئر کریں، آگہی پہنچائیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ معاملہ ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے، ہیلتھ کانشیس رہنا ہے، ہیلتھ کے معاملات سے اویئر رہنا ہے۔ اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ ریاست کی بھی ذمہ داری ہے کہ دو شعبے اتنے اہم ہیں کہ جو آپ کے ملک کے باشندوں کو، عوام کو براہ راست فائدہ پہنچاتے ہیں، براہ راست عوام کی بہبود سے ان کا تعلق ہوتا ہے، معاشرے کے کارآمد فرد بننے سے ان کا تعلق ہوتا ہے، اور ملک کی ترقی میں کارآمد فرد جب اپنا حصہ ڈالتے ہیں تو ملک جو ہے وہ بہت تیزی سے ترقی کرتا ہے، ترقی کے مراحل طے کرتا ہے، اور بین الاقوامی سطح پر کامیاب ممالک کی صفوں میں، مہذب ممالک کی صفوں میں اس کا نام شامل ہو جاتا ہے۔ تو ریاست کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہیلتھ سیکٹر اور ایجوکیشن سیکٹر اس پہ براہ راست کام کرے، انہیں براہ راست فیسیلیٹیٹ کرے، بلکہ عوام کو یہاں پہ تمام چیزیں، سہولیات ایک گنا فری ہونی چاہیے، اسٹیٹ کی طرف سے ہونی چاہیے۔ اور اسلام تو ویسے ہی ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کرتا ہے کہ ایسی ریاست ہونی چاہیے کہ جہاں پہ عوام اور باشندگان ملک براہ راست حکومت کی ان چیزوں سے مستفید ہو سکیں۔ دیکھیں، اسٹیٹ اگر ایجوکیشن سیکٹر کو آن کرتی ہے اور تعلیم کو غیر طبقاتی بنا دیتی ہے تو جو قوم کے بچے ہیں جو بعد میں ملک کی ترقی کا پہیہ چلانے میں معاون و ممد ثابت ہوں گے، وہ بہترین تعلیم و تربیت سے آراستہ و پیراستہ ہوتے ہیں۔ اور اگر ریاست بحیثیت منتظمہ اپنا ہیلتھ سیکٹر میں براہ راست کردار ادا کرتی ہے اور دلچسپی لیتی ہے تو لوگوں کے بیماری کی جو معاملات ہیں اور شرح ہے وہ اس کا گراف نیچے آنے لگتا ہے، وہ بہتر ہونے لگتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ اس کے ساتھ ساتھ پیریلل کچھ کام بھی کرنے ہیں، وہ یہ کہ آپ نے اچھا ماحول دینا ہے، ہائیجینک کنڈیشنز کو بہتر رکھنا ہے، آلودگی سے فضا کو پاک رکھنا ہے، انڈسٹریل پولوشن سے اسے فری بنانے کی کوشش کرنی ہے، اور انوائرمنٹل جو چینجز ہوتے ہیں اس کے حوالے سے آپ نے مختلف قسم کے پروگرامز جاری کرنے ہیں۔ اور یہ ریاست بآسانی کر لیتی ہے کیونکہ ایسے شعبے، ایسے ادارے موجود ہوتے ہیں جو ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں، انوائرمنٹل حوالے سے، بیہیویئر کے حوالے سے، اور فضائی آلودگی ختم کرنے کے حوالے سے، ہیلتھ سیکٹر کو بہتر بنانے کے حوالے سے، لوگوں کو اویئر کرنے کے حوالے سے مختلف قسم کے میڈیکل کیمپس لگائے جاتے ہیں، میڈیکل کے حوالے سے پروگرامز ہوتے ہیں، اور اس طرح کے ہاسپٹلز ہوتے ہیں جہاں پہ لوگوں کا علاج معالجہ فری ہوتا ہے، انہیں ادویات مفت دی جاتی ہیں، اور انہیں آگہی اور بنیادی معلومات بیماریاں جو چل رہی ہوتی ہیں ان کے حوالے سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں مجموعی طور پر جب مل کر کسی معاشرے میں ہوں گی تو بیماریوں کی شرح بھی نیچے آئے گی، گراف بھی اس کا نیچے آئے گا، صورتحال بھی بہتر ہوگی، عوام صحت مند زندگی گزاریں گے، باشعور ہو کر زندگی گزاریں گے۔ اور بحیثیت مسلمان ہم پر یہ فرض بنتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کام ہو رہا ہے اور ہم اپنی صلاحیتوں کو وہاں پہ دے سکتے ہیں، کام آ سکتی ہیں، تو ہم ان پروگرامز کا حصہ بنیں۔ باہر طور بیماری اللہ کی جانب سے ہے، اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، بیماری آتی رہتی ہے، شکوہ شکایت سے دور رہیں، مطمئن رہیں، جو بیمار ہوا ہے وہ صحت مند ہو جائے گا عن قریب، اور جو بیمار ہے اس کی تیمارداری کریں، اس کی دلجوئی کریں، اسے حوصلہ افزائی دیں، اس کی ڈھارس بنائیں۔ اسی طرح کبھی کبھی ہمیں ایسے ہاسپٹلز میں جانا چاہیے جہاں لمبے عرصے سے افراد ایڈمٹ ہوتے ہیں، اور انہیں حوصلہ دینا چاہیے، انہیں کھانے پینے کی اشیاء دینی چاہیے، اور ان کی داد رسی کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب، نہایت عمدہ انداز میں آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ ناظرین، آج کا پروگرام اختتام ہوا چاہتا ہے، آپ اپنی فیڈ بیک کا اظہار info@iqra.tv پر کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔